یعنی یاد رکھیے کہ اگر کوئی بھی مذہب، کوئی بھی اسلام، کوئی بھی دین، میں کوئی بھی اسلام کا لفظ کیوں بولا ہے؟ یعنی اسلام کے مختلف ایڈیشن آیا نا. موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اسلام ہی اترا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام کا ایک ایڈیشن ہی لے کر آئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو خاتم النبیین ہیں ان پر اسلام کا آخری ایڈیشن اترا قرآن مجید کی صورت. تو میں نے اسی لیے کوئی بھی اسلام کا نام لیا ہے. دیکھیے کوئی بھی آسمانی مذہب، کوئی بھی آسمانی مذہب، کوئی بھی اسلام کی شکل مغلوب ہوتی تب ہے. ابھی غالب نہیں ہے نا اسلام، آپ کے سامنے غالب ہے کہ ملک مسلمانوں کا ہے، اسلام غالب نہیں ہے. بہرحال قرآن غالب نہیں ہے، حدیث کی اور سنت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان روائی نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کیا بیرونی سازش اس میں؟ بالکل بیرونی سازش نہیں ہے، یقیناً بیرونی سازش ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا رہا. سب سے بنیادی محرک اور بنیادی وجہ جو بنتی ہے نا کسی بھی اسلام کے کبھی، یعنی اسلام کے کبھی بھی مغلوب ہونے کی، مسلمانوں کے کبھی بھی مغلوب ہونے کی. اسلام تو کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، اسلام تو غالب ہی ہے، مطلب مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی، اسلامی تہذیب کے مغلوب ہونے کی. اس کے مغلوب ہونے کی سب سے پہلی اور بنیادی اور جوہری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے ماننے والے اسلام کی بنیادی ترین اصطلاحوں کے وسیع تر مفہوم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ تحی دامن ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں. وہ عبادت کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں. اسلام کی بنیادی اصطلاح ہے. میں گپ شپ کے انداز میں کہتا ہوں بتائیے کہ عبادت اسلام کی بنیادی اصطلاح ہے. اور کون سی بنیادی اصطلاح ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ بتائیے ذرا، کوئی بھی بتا دے. تقوی اسلام کی بنیادی ترین اصطلاح ہے جس پہ اسلام کھڑا ہے. قناعت اسلام کی بنیادی ترین اصطلاح ہے. نیکی اسلام کی بنیادی ترین اصطلاح ہے. سوری، ہاں جی، اچھا. اسی طرح آپ کا جو تقوی ہے بنیادی ترین اصطلاح ہے اسلام کی. تو جب اسلام کے ماننے والے، یعنی فزکس کیمسٹری کو آپ دیکھیے نا ذرا، جو فزکس پڑھنے والے کو، دوست فزکس والے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے میٹرک میں فزکس پڑھی ہو یا ایف ایس سی کر رہے ہیں؟ ایف ایس سی والے دوست کون کون سے جنہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی؟ یار کو ہاتھ کھڑا کر دیں. ایف ایس سی کی آپ نے کی ہوئی ہے، آپ نے کی ہوئی ہے، آپ کو مبارک بھی ہو بھی. یہ جو ایف ایس سی پڑھتے ہیں ہم، اور اس ایف ایس سی میں بعض لوگ پری انجینئرنگ پڑھتے ہیں اور بعض لوگ پری میڈیکل پڑھتے ہیں. دیکھیے جتنی سائنسز ہیں، چاہے ان کا تعلق میتھ سے ہو، جو بھی سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہوں، یہ جتنی سائنسز ہیں، ہم کسی طالب علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس طالب علم یا اس استاد کے اس سبجیکٹ کے بارے میں کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں. یہ جملہ بولتے ہیں ہم آدمی، کیا بولتے ہیں ہم؟ اس کے کانسیپٹ، میرا گپ شپ کا ارادہ ہے آج، مجھے پتا چلا ارکان زیادہ بیٹھے، گپ شپ کا ارادہ ہے. اس کے نا کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں اس بندے کے، یہ اس استاد کے یا اس طالب علم کے کانسیپٹ کلیئر ہے. اس کو فزکس بہت اچھے سے آتی ہے. یہ کانسیپٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ جوہری اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ فنڈامنٹل ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جس پہ پوری کی پوری فزکس کیا ہوتی ہے، یا کیمسٹری یا بایو یا میتھس کھڑا ہوا ہوتا ہے. بالکل اسلام یعنی قرآن یعنی سنت، اسلام اور اسلام کی نمائندہ جتنی بھی نمائندہ اس کے ذخائر ہیں، کون سے؟ قرآن و سنت ہیں. یہ قرآن اپنی جن بنیادی ترین اصطلاحوں پہ کھڑا ہے، ان اصطلاحوں کے بارے میں امت کا جب جب تصور زیادہ واضح ہوا، اسلامی تہذیب اور مسلمان غالب ہو گئے. لیکن جب جب ان اصطلاحوں کے بارے میں، یعنی عبادت کسے کہتے ہیں، ہم نے نماز روزہ سمجھ لی، ہم نے حج سمجھ لی، اور اتنا ہی سمجھ لیا بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا. اور اتنا کرنے کو ہم نے عبادت قرار دے دیا، اور اتنا کرنے والے کو عابد قرار دے دیا. یہ زہد اور تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اصطلاح ہے اسلام کی. یہ ہم نے کسے سمجھ لیا؟ ہم نے سمجھ لیا جس کا خاص حلیہ ہو، جس کی خاص قسم کی داڑھی ہو، جس کے خاص قسم کے کپڑے ہوں، جو دھیمے انداز میں چلتا ہو، جس کے دائیں ہاتھ کے اندر تسبیح ہو. یعنی یہ سب مبارک چیزیں، اس سے انکار نہیں کیا جا رہا. لیکن اتنا کر لینے والے کا نام ہم نے کیا رکھ لیا؟ زاہد رکھ لیا. اور اتنا کرنے کو ہم نے زہد اور تقوی قرار دے دیا. محدود سا ایڈیشن. یہی معاملہ نیکی کا کیا ہے ہم نے.
نیکی کے معاملے میں بھی کیا کہ نیکی کا معاملہ ہے کہ وہ دائیں طرف چلتا ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہو، سیدھی کروٹ سوتا ہو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہو، چند ایک آداب کے معاملے کو ہم نے کیا کر لیا ہے، نیکی تصور کر لیا ہے۔ تو یاد رکھیے ایک موٹی سی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور انہوں نے بتایا جماعت اسلامی کی دعوت کیا ہے، یہ بات بتانی ہے۔ جب اسلام کے ماننے والے اسلام کی بنیادی ترین اصطلاحوں کے بارے میں کہ جس پر اسلام کھڑا ہے، بندگی رب کی اصطلاح اس پہ کھڑا ہے نا جی، اور کس پہ کھڑا ہے؟ اسلام کو اینٹوں کا اور اس چھتوں